آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے 5 ایسی خوبیاں دی ہیں اوتیت خمسا لم یعطہن احد من الانبیاء قبلی. رب العزت نے مجھے 5 ایسی خوبیاں دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمائی. اب یہ ذرا غور کرتے ہیں 5 چیزوں کے اندر آج کا خطاب جو ہے، آج کی گفتگو کی مکمل ہو جائے گی. آقا کریم نے فرمایا پہلی خوبی یہ ہے، پہلی شان یہ ہے جو رب نے مجھے عطا فرمائی، یاد بھی رکھنا ہے آپ نے ان کو. فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر. رب نے مجھے رعب عطا فرمایا ہے، رب نے مجھے رعب عطا فرمایا ہے. کتنا رعب عطا فرمایا ہے؟ مصطفیٰ نے فرمایا اتنا کہ اگر 1 مہینہ سفر کیا جائے، جب بندہ 1 مہینے کے بعد جس مقام پر پہنچتا ہے، مصطفیٰ کا رعب دشمن پر پہلے وقع ہوتا ہے. اب ذرا تھوڑا غور کیجئے گا، اس حدیث کے حصے میں آقا کریم نے فرمایا کہ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر. 1 مہینے کی مسافت پر جب میں ہوں تو میرا دشمن پر رعب طاری ہو جاتا ہے. مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ مسافت پیدل چل کر ہو، یا وہ مسافت گاڑی پر ہو، یا وہ مسافت جہاز پر ہو. اس حدیث میں یہ نہیں فرمایا، صرف مہینے کی بات فرمائی کہ جہاں تک 1 مہینے میں بندہ پہنچتا ہے، چاہے وہ جہاز پر پہنچے، چاہے اس سے بھی کوئی تیز چیز آ جائے، 1 مہینے کے بعد جتنا وہ سفر کرتا ہے، اگر دشمن وہاں ہو تو مصطفیٰ کا روح اس سے پہلے وہاں ہوتا ہے. مصطفیٰ کی ہیبت اور دبدبہ دشمن پر وہاں پہلے ہوتا ہے. اب اس بات کو سمجھنے کے لیے ذرا غور کریں. غزوہ بدر کے اندر آقا کریم علیہ السلام کے کتنے ساتھی تھے؟ 313، اور مقابلے میں 1000 سے زیادہ تھے. اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کو اتنا رعب عطا فرمایا کہ غزوہ بدر کے اندر وہ جو 313 تھے انہیں اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت عطا فرمائی. سبحان اللہ. ایک دفعہ آقا کریم علیہ السلام ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے. ایک دشمن آیا، اس نے مصطفیٰ کی تلوار جو درخت کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی، اس تلوار کو اتارا. آقا کریم علیہ السلام کو مخاطب کیا اور کہا کہ اے رسول اللہ، آج میری تلوار سے آپ کو کون بچائے گا؟ اللہ اکبر. اسے اپنی تلوار پر ناز تھا، اسے اپنی قوت پر فخر تھا کہ میرے پاس تلوار ہے، میں اب طاقتور ہوں. آقا کریم علیہ السلام نے اپنا چہرہ انور اوپر اٹھایا تو اس پر ہیبت طاری ہوگی. آپ نے فرمایا کہ مجھے میرا رب بچائے گا. بس یہ جملہ بولنا تھا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار نیچے گر گئی. آقا کریم کو تو اللہ تعالیٰ نے 1 مہینے کی مسافت تک رعب عطا فرمایا تھا. وہ تو مصطفیٰ کے قدموں اور سامنے کھڑا تھا، آپ کے سامنے تھا. اس پر جو مصطفیٰ کا رعب تھا، آقا کریم علیہ السلام کا جو دبدبہ تھا، اس کا عالم کیا ہوگا. آقا کریم کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو شان عطا فرمائی ہے نصرت بالرعب کی، یہ شان اللہ تعالیٰ نے آقا کے وسیلے سے، آقا کے صدقے سے علماء کو بھی عطا فرمائی، اساتذہ کو بھی عطا فرمائی ہے. آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے قد والے، بڑے بڑے جسم والے جب علماء آتے ہیں، جب علماء ربانیین آتے ہیں تو ان کے سامنے ان کے منہ سے بات بھی نہیں ہوتی. یہ تو عام علماء کا حال ہے. مصطفیٰ کی شان کیا ہوگی، مصطفیٰ کے صحابہ کا عالم کیا ہوگا، آپ کے رعب کا کیا عالم ہوگا. اور یا صالحین کی شان آپ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، تو آپ کو اندازہ لگانا چاہیے کہ ہمارے آقا اور مولا کی کیا شان ہوگی. دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے آقا کریم علیہ السلام کو عطا فرمائی. آقا کریم نے فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی نماز کے لیے جگہ مقرر کی ہوئی تھی جس میں وہ نماز پڑھتے تھے.
لیکن جب مصطفیٰ کی باری آئی، جب تاجدار کائنات کی باری آئی، تو رب نے پوری زمین کو سجدے کے لیے حلال اور جائز فرما دیا۔ اب اس بات سے اور بھی راز نکلتا ہے، اور وہ راز کیا ہے کہ رب جانتا تھا کہ میرے محبوب کی امت ساتوں جزیروں میں پھیلے گی۔ میرے محبوب کی امت، مجھے ماننے والے، اسلام کو ماننے والے، اسلام کا نام لینے والے پاکستان میں بھی ہوں گے، ہندوستان میں بھی ہوں گے، یورپ میں بھی ہوں گے، امریکہ میں بھی ہوں گے، افریقہ میں بھی ہوں گے۔ میرے مصطفیٰ کی امت پوری کائنات میں پھیلے گی، تو رب نے رحمت للعالمین کے تصدق سے، رحمت للعالمین کے توسل سے امت محمدیہ کے لیے پہلے ہی پوری زمین کو حلال فرمایا، ان کے لیے انتظام فرمایا۔ اور یہ زمین پوری جو ہے اس سے پہلے کسی اور امت کے لیے حلال نہیں۔ پھر اللہ کریم نے تیسری چیز کا بیان فرمایا کہ تیسری چیز کیا ہے؟ فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ، رب نے میرے لیے جو مال غنیمت ہے وہ حلال فرما دیا۔ اس سے پہلے انبیاء کے لیے، ان کے صحابہ کے لیے جب بھی کوئی جنگ ہوتی، مال غنیمت